السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے سندھ کی آواز اور میں ہوں زہیب زرداری. اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سردار عبدالرحیم صاحب. سینئر سیاستدان ہیں. کراچی کی سیاست کے حوالے سے تو بہت متحرک کردار ہیں. مختلف سیاسی جدوجہد کے دوران ان کا ایک متحرک کردار رہا ہے. آج کل مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو سیاسی جدوجہد کی زندگی ہے. تو آج ہم ملکی سیاست پر اور خاص طور پر سندھ کی سیاست پر بات کریں گے. جی ڈی اے کا جو معاملہ ہے کہ جی ڈی اے اس قدر کیوں خاموش ہے کہ سندھ حکومت کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے سندھ کے اندر. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور مختلف موضوعات کو کوشش کریں گے کہ اپنے کم سے کم وقت میں ڈسکس کر لیں. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام. شروعات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جی ڈی اے کے طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہیں اور ایک منسٹری بھی آپ کے پاس ہے. ظاہر ہے یہ حکومت تبدیلی کے نعرے کی بنا پر اور نیا پاکستان بنانے کے نام پر بنی, لوگوں سے ووٹ لیا اور آپ بھی اس تبدیلی کا حصہ بنے. اور اب کافی عرصہ گزر گیا ہے, 3.5 سال سے زیادہ حکومت کو ہو چکے ہیں, لیکن کوئی وہ ریلیف ابھی تک عوام کو ملا نہیں ہے. تو کیا آپ اس حد تک اس تبدیلی سے, اس نئے پاکستان سے, اس وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ زرداری صاحب, آپ کا سوال جو ہے نا, وہ میں اگر اس طرح سے بیان کروں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے اگر آپ یہ سوال کرتے تو شاید میں اس کا جواب اسی طرح سے دیتا جو آپ کا سوال ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام عوام کے مسائل حل کرنا اور عوام کو ریلیف دینا صوبائی حکومت کا کام ہے. تو اس میں صوبائی حکومت میں تو 13 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, لیکن عوام کی حالت اور ابتر ہوتی چلی گئی ہے اور خراب ہوتی چلی گئی ہے, جس کی ذمہ دار ظاہر ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے اور جو سندھ حکومت کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کہہ لیں یا آپ کا نام لے لوں زرداری لیگ کہہ لیں, تو وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اس بات کو, لہٰذا یہ ایک فیشن بن گیا ہے سندھ میں کہ جو جس طریقے سے صحافیوں کو اس جانب لگایا جاتا ہے کہ جب حکومت کی بات کریں اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت, جبکہ وفاقی حکومت نہ تعلیم کے لیے ذمہ دار ہے 18ویں ترمیم کے بعد, نہ صحت کے لیے ذمہ دار ہے, نہ روڈ رستوں کے لیے ذمہ دار ہے, نہ پانی صاف پانی دینے کے لیے ذمہ دار ہے. تو یہ اس طرح سے کنفیوژن مچا کے سندھ حکومت کو ایک سمجھے پروٹیکشن دیتے ہیں, جبکہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے. وہ تو اس سندھ حکومت کی کارکردگی پہ بات کریں گے, لیکن یہ کہ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے دوسری چیزیں آٹومیٹک بڑھ جاتی ہیں, تو وہ تو وفاقی حکومت کو دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا انہوں نے, وہ 50 لاکھ گھر بھی نہیں بنے. تو جس چیز کا وعدہ وفاقی حکومت نے کیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے وعدوں پر بھی ہم آئیں گے, لیکن وہ بھی تو پورے نہیں ہوئے. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں, جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ اس کو میں نے کلیئر کیا. تبدیلی تو عوام کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی ہے, اور عوام کی حالت اور خراب ہو گئی ہے. اس کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے, میں نے یہ فرمایا, عرض کیا. لیکن جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے وہ بھی ایک ناکام حکومت ہے. وہ مطلب پیٹرول کی قیمت ابھی بڑھی ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑھ گئی ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ کنٹرول کر سکتے تھے نا سبسڈیز. اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے جب سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے, ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں اور یہ کچھ فیصلے کر نہیں سکتے ہیں. آئی ایم ایف فیصلے کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک بھی ان کے قبضے میں ہے, سب کچھ ہے. تو مہنگائی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کیونکہ سبسڈیز ختم کر دی ہیں. پہلے چیزیں بھی مہنگی تھیں, باہر سے امپورٹ مہنگی ہوتی تھی لیکن سبسڈائز ہوتی تھی, تو لہٰذا لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. اب وہ سبسڈی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ جو لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو وعدے انہوں نے کیے ہیں خواہ کیے ہیں, 1 کروڑ گھر اور فلانا ڈمکانا, اس کا کیا جو چیز ہونی نہیں ہے, جو پاسبل نہیں ہے پاکستان کی اس وقت فائنینشیل کنڈیشن اور اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے, وہ وعدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام حکومت ہے وفاقی, تو اس ناکام حکومت کا آپ بھی تو حصہ ہیں نا. تو پھر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ کم سے کم اس ناکامی سے خود کو الگ کر دیں, کہ جی ڈی اے بھائی اب اس ناکامی کا حصہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ ایک ذمہ دار سیاستدان, اس پارٹی کا حصہ, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت ناکام ہو چکی ہے, تو جی ڈی اے کے لیے بہتر نہیں کہ علیحدہ ہو جائے؟ نہیں, دیکھیں, جی ڈی اے کی
ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا. جی ڈی اے یہ الیکشن جیت رہی تھی 2018 کی, اچھی ہماری پوزیشن تھی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ وفاق میں سلیکٹڈ ہے تو سندھ میں بھی سلیکٹڈ ہے اور ہماری سیٹیں لے لی گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم وفاقی حکومت کے ساتھ الائنس ہمارا ضرور ہے, لیکن وہ بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے, اور ہم اس چھوٹے سے حصے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہو سکتے ہیں. لیکن جو وفاقی حکومت ایز سچ جتنے ان کے ٹوٹل سمجھے حکمرانی ہے, وہ میری نظر میں ایک سیاسی کارکن کی نظر میں تو فیل ہیں وہ. اچھا, یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال میں باقی دن حکومت کے گزار لیں گے, یا کبھی کبھار ابھی کچھ حالیہ دنوں میں معاملہ جو چل رہا تھا ڈی جی صاحب کی اس مقرری کے حوالے سے, تو لگ رہا تھا کہ معاملات کچھ خراب ہو گئے ہیں حکومت اور فوج کے حوالے سے. یہ بار بار حکومت کہہ رہی تھی کہ ایک پیج پر ہیں, تو یہ کچھ اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ٹیکل ہو گیا اور عمران خان صاحب اب آگے وقت نکال لیں گے؟ زرداری صاحب دیکھیں, میں نجومی نہیں ہوں, نہ میں نجومیوں کی طرح باتیں کروں گا. ہاں, جو میری ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں اصول پہ سیاست ہونی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نے 5 سال مکمل کیے, اگر نون لیگ نے 5 سال مکمل کیے, تو ان کو بھی 5 سال مکمل کرنے چاہیے. اور حکومتیں گرانے اور لوگوں کو غدار کہنے, یہ فیشن اب ختم ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ناکام ضرور ہیں, لیکن ایک دن آئے گا جب عوام کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا, اور عوام خود فیصلہ کرے گی کہ ان کو دوبارہ ووٹ دینا یا نہیں دینا. مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ عوام کو رائٹ ہے نا کہ وہ ناکامی یا کامیابی کا وہی فیصلہ کرے, یہی ووٹ کے ذریعے سے. تو پھر یہ سندھ حکومت کی بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی یہی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 2007 میں جتنے الیکشن 8 میں لیے ووٹ, اس سے سیٹیں پھر ہم نے 2013 میں زیادہ لیں, پھر 2018 میں ہم نے زیادہ لیں. آپ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام ہماری کارکردگی سے مطمئن ہے. کارکردگی تو یہ ہے کہ سندھ کا حال جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ مت پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر. نہ تو قانون ہے, نہ تو کوئی نوکریاں ہیں اس وقت, نہ روزگار ہے. ابھی جو ٹیچرز کی جو ٹیسٹ ہوئی تو اس میں آئی بی اے کا سارا بھانڈا پھوٹ کے سامنے آ گیا. تو مطلب پیپلز پارٹی کا کلیم پھر آپ کا کلیم, تو ان دونوں میں عوام کس کے کلیم کو زیادہ مضبوط سمجھے؟ دیکھیں, عوام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم عوام کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا, حالانکہ ہمارا الائنس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق میں, لیکن ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہے. ٹھیک ہے, تو عوام تو بیچاری کچھ لی گئی ہے, اور جب تک جمہوریت یہاں پر جڑیں نہیں پکڑتی تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں پر انقلاب کوئی نہیں آنے والا, اور انقلاب کی طرف اگر جائیں گے تو بہت بڑی سچویشن خراب ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو موقع دینا چاہیے, اور جمہوری طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ ایک دم سے ہیرو بن کے اور تبدیلی کا نظام کا اعلان کر کے تبدیلی نہیں آتی, تبدیلی بتدریج آتی ہے. تو وہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے, اور ہمیں جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. الٹے سیدھے اگر آپ کے کلیمز ہیں, دعوے کرتے ہیں آپ, اور جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے, جو کہ عوام کو مایوس کرتے ہیں. اور عوام تمام تر چیزوں کے باوجود, تمام تر کرپشن کے باوجود, تمام تر لوٹ مار کے باوجود, تمام تر نااہلی کے باوجود, لوگوں کو پھر بھی پاکستان سے کوئی امید تھی. یہ وہ امید بھی ختم کر رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اگلے الیکشن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. سر صاحب, 2 پچھلے الیکشنز کا ہم سندھ کے حوالے سے معاملات دیکھیں تو 2013 کے الیکشن میں فنکشنل لیگ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تھی, اور تقریباً ہر حلقے میں مقابلہ جو تھا وہ فنکشنل لیگ کا امیدوار پیپلز پارٹی کا کر رہا تھا. اور ابھی 2018 میں آپ نے جی ڈی اے بنایا, اور جی ڈی اے کے بھی تقریباً ہر جگہ پر یہ تھا, اور یہاں تک کہ پیر صاحب نے تو کلیم کر لیا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہمارا فلاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. تو پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ واقعی ساری چیزیں کہ آپ کی جیت جس میں آپ سب پر امید تھے, پیر صاحب نے سی ایم کا بھی اعلان کر دیا تھا, اچانک یہ بازی کیسے پلٹ گئی؟ یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اچانک بازی جو ہے یہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں, اور جمہوریت کی کمزوری ہے اس ملک میں, کیونکہ جمہوریت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اسمبلیاں ہیں جن اپنے مفاد کو پہلے اور ملک کے مفاد کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے رزلٹ میں
تو عوام بیچاری کیا کرے گی؟ اب وہ پارٹیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جیسے جی ڈی اے تھی، وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو جو چیز ہے جمہوریت کی خاطر ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ شاید بہتر حالات ہو جائیں۔ اچھا سر صاحب، یہ کہ جی ڈی اے جب اتنا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دونوں الیکشنز کو دیکھیں اور وہ جو الیکشن کمیشن کا ہم ریکارڈ بھی دیکھیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ووٹ تو زیادہ پڑتا ہے. میں پورے سندھ کے حلقوں کی بات کر رہا ہوں، اور کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے پریکٹیکلی بھی الیکشنز کو وزٹ بھی کر رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، رپورٹ بھی کر رہا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جتنا بھی ووٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے، 4 سے 5 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جس کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کو واک اوور مل جاتا ہے. اور اس کی مثال آپ لاڑکانہ کی لے سکتے ہیں، موزم عباسی والی، کہ سب نے مل کر ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور پیپلز پارٹی ہار گئی. تو یہ لاڑکانہ میں، تو اب یہ کیا کہ یہ پورے سندھ میں نہیں ہو سکتا، اور کیا یہی بھی ایک وجہ ہے آپ کے ہارنے کی؟ نہیں، یقیناً جب ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اوپوننٹ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہر الیکشن میں ایک نیا الائنس بنتا ہے. جی ڈی اے 2018 میں بنی، 2013 میں 11 رکنی وہ پارٹی اتحاد تھا. تو اب جو الیکشنز آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے 2023 میں کس قسم کا الائنس بنتا ہے. اور ہماری کوشش ہے سب کو آن بورڈ لیں اور سب کو حصے دار بنائیں اس حقیقی تبدیلی کا، تاکہ سندھ میں جو ہے جو 13 سال سے حکومت ناکام ہے اور لوگوں کو مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، اس کو ہم اس کا مداوع کر سکیں. یہ کہ میری جب سندھ کے سول سوسائٹی سے بات ہوتی ہے، یا سندھ کے کچھ ایسے لکھنے پڑھنے والے لوگ، یا ظاہر ہے کچھ لوگوں کی رائے بھی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں ہمیشہ اس بحث کے اندر یہ کہتا ہوں کہ آپ بتا دیں اگر متبادل نہ ہو تو پھر پیپلز پارٹی بلا مقابلہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی. مطلب پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ متبادل ہے. تو وہ اس متبادل کو عوام کے ساتھ جوڑنے میں کیا رکاوٹ آپ کو لگ رہی ہے کہ عوام کو یہ اعتماد دلایا جائے کہ پیپلز پارٹی ہی سب کچھ نہیں ہے، متبادل بھی موجود ہے؟ دیکھیں، پچھلا 2018 کا الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ تو کچھ اور آ رہا تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں تھا. تو 6 بجے کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. تو یہ جب تک وہ تبدیلی کو نہیں روکیں گے اور عوام جو ہے وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ تو ہوتا رہے گا. اب یہ جی ٹی ایس وغیرہ وہ پتہ نہیں کس مشین کی بات کر رہے ہیں، ووٹنگ مشین کی. ہاں، تو اس میں مینیپولیشن اگر کی گنجائش ہے تو ایک نیا طریقہ ہوگا لوگوں کے ووٹ کو جو ہے چرانے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اویئرنیس کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ جو حکومتیں ہیں لوگوں کو توجہ تعلیم پہ اس لیے نہیں دیتے کہ تعلیم ہوگی تو ان ساری چیزوں کو اجاگر کیا جائے گا. لیکن اگر تعلیم نہیں ہوگی، لوگ صرف 3 وقت کا جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو سوچ جائے گی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کو ہم نے اوپر لانا ہے. ہم نے تعلیم بڑھانی ہے، ہم نے صحت عامہ کی فیسلٹی دینی ہے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، لیکن وہ لوٹے جاتے ہیں، لوگوں پہ نہیں لگائے جاتے. تو جب تک ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہتری آ جائے گی. ہم بات کرتے ہیں پیر صاحب کی، اور ظاہر ہے پیر صاحب ایک بڑی لیگیسی کو، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر پیر صاحب کی لیگیسی بلاول یا آصف زرداری کی لیگیسی سے بہت بڑی ہے. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سورہ بادشاہ کے وارث ہیں. تو وہ اگر سندھ کے لوگوں کے پاس جائیں گے، ایسے جیسے بلاول عوام کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، تو پیر صاحب بھی جائیں گے تو میرے خیال میں ان کو بھی بہت زیادہ عزت، احترام، پیار جو پہلے بھی ملتا ہے وہ اسے کہیں زیادہ ملے گا، اور لوگ ٹرسٹ کریں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں فیلیور کا یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیر صاحب خود عوام کے پاس نہیں جاتے؟ نہیں، دیکھیں، پیر صاحب کی پرسنالٹی ایک بہت، پیر صاحب پگارا جو ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے سندھ میں، ٹھیک ہے. ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. وہ اس طریقے سے نہیں جا سکتے جیسے بلاول بھٹو جا سکتا ہے. اور اب تو بلاول بھٹو کو بھی وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہوتی تھی یا بے نظیر بھٹو کو ہوتی تھی. تو پیر صاحب اس طرح سے تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پیر صاحب جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے اتنے جلسوں کو ایڈریس کیا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، تو یہ اب جیسے ہی لوگوں کو جائیں گے، اور ان کی آواز کافی ہے. اگر وہ ایک بات کریں گے، جو بیٹو نظام تھا جو پیپلز پارٹی سندھ کو بانٹ رہی تھی، تو یہ پیر صاحب تھے جنہوں نے اس کو ریورس کرایا. اور پیر صاحب کی آواز میں بہت وزن ہے اور لوگ مانتے ہیں. لیکن وہ اس طریقے سے گلی کوچوں میں تو نہیں جا سکتے نا.
کیونکہ پیر پگاڑے ہیں مطلب گلی کوچوں میں نہ جائیں، لیکن دیکھیں کہ پولیٹیکل سسٹم تو ایک ہے نا کہ آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ جائیں گے لوگ اتنے آپ کے پاس موٹیویٹ ہوں گے نا. بھٹو بھی جاتا تھا، بے نظیر بھی جاتی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو الیکشنز کا ہی مثال دے دیتا ہوں. جو بائی الیکشنز جتنے ابھی اس میں ہوئے 18 کے بعد، عمر کوٹ میں ہوئے، لاڑکانہ میں ہوئے، گھوٹکی میں ہوئے، دادو میں ہوئے، بلاول ان ہر بائی الیکشنز میں وہاں پر گئے اور وہاں سے پھر سوائے لاڑکانہ کے باقی سیٹیں تو وہ نکال کے لے کر بھی آئے. تو پیر صاحب نے کینڈیڈیٹ تو کھڑا کیا لیکن خود ایک بار بھی ایک جلسے کو خطاب کرنے نہیں گے. تو جب تک یہ آپ گیپ ختم نہیں کریں گے، وہ جو عام لوگ مطلب جو مریدین ہیں وہ تو پیر صاحب کو لبیک کہیں گے، اور بھی باقی جو لوگ ہیں وہ بھی پیر صاحب کو لبیک کہتے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے وہ کیسے موٹیویٹ ہوگی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. آپ بہت انقلابی تبدیلیاں دیکھیں گے ہماری سیاست میں انشاءاللہ، اور ہم لوگوں میں بھی ہوں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے بھی، اور انشاءاللہ لوگوں کو ہم ڈائریکٹلی اپیل بھی کریں گے. اور سسٹم ہم بنا رہے ہیں اور بہت جلد، کیونکہ ابھی الیکشن میں ٹائم ہے، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ہم گاؤں گاؤں جائیں گے اور لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں گے. یہ بھی ہے کہ جی ڈی اے کا یا پیر صاحب کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کیا سب سندھ کے سب لوگ پیر صاحب کی شخصیت کے موتقد ہیں، اور ان کو ایک میرے خیال میں اس وقت سندھ کے اندر پولیٹیکل پرسنالٹیز میں جتنا پیر صاحب کے لیے احترام ہے شاید ہی کسی کے لیے ہو. مطلب باقی گادی نشینوں کے لیے ہوگا، لیکن میں لیڈران کی اور اس کی بات کرتا ہوں. تو مطلب یہ کہ آپ ایک تاثر اور بھی ہے کہ فنکشنل لیگ جو ہے وہ ہوروں کی بس جماعت ہے. یا یہ واقعی تاثر درست ہے، یا اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حقیقی طور پر سیاسی پارٹی کا اس کو فیس دکھانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پلاننگ ہے آپ کی کہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ فنکشنل لیگ جو ہے وہ ہوروں کی جماعت نہیں، سندھ کے یا پورے پاکستان کے لوگوں کی جماعت ہے؟ دیکھیں، پیر صاحب کے لیے احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے. پیر صاحب کراچی میں ہماری سیاست نہیں کرتے تھے، اب ہم نے کراچی میں بھی سیاست کرنی چاہیے. تو پیر صاحب کے احترام کی وجہ سے جوک در جوک لوگ فنکشن لیگ میں آ رہے ہیں. اور جو ہم نے جلسہ لیالو کھیت کے پل پہ کیا تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی دوسری جماعت سے کم نہیں تھا، زیادہ ہی تھا. تو وہ یہ پیر صاحب کا احترام ہے. اب پیر صاحب اور ٹھگوں میں بہت فرق ہے. دوسرے جو سیاست مطلب پیپلز پارٹی کرتی ہے، وہ ٹھگی کی سیاست کرتی ہے کہ ایف آئی آر کٹوانا ہے جھوٹی، لوگوں کو تقاضائی کارروائی کرانی ہے، پیسے کھانے ہیں، پیسے لگانے ہیں، وہی پیسے جو کرپشن کے ہیں وہی اپنی سیاست پہ لگانے ہیں. تو ہمارا تو یہ شیوا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو فرق نظر آئے گا. لیکن جو پارٹی ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے، پارٹی کے ممبرز اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. وہ صرف حر نہیں ہیں بلکہ دوسرے کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اور وہ پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ سیاست جیسے تھوڑا تھوڑا گرم ہوگی، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کی کیا پوزیشن ہے سندھ میں. اور دوسری چیز ہے کہ ظاہر ہے ادھر ایک چیزیں ہیں کہ وہاں پر مل بانٹ کے کھانے کا رواج ہے پیپلز پارٹی کے اندر. تو اس طرح زیادہ ظاہر ہے لوگ جو اقتدار کے بھوکے ہیں وہ تو اب اس طرف جا رہے ہیں، اور کافی لوگ آپ کو چھوڑ کر فی الوقت تو اقتدار کے مزے لینے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. جس میں ابھی میڈم مہتاب راشدی صاحبہ گئیں، اس سے پہلے جہاں مدد گئے تھے امتیاز شیخ صاحب گئے. تو مطلب یہ کہ وہ جا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی لالچ کی بنیاد پر گئے ہیں، یا آپ کی سیاست سے مایوس ہو کر پھر وہ چلیں یار پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو میں کسی اور چینل پہ بھی میں نے بات کی، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات دوبارہ کرنے کی، لیکن چلے ہوئے کارتوس ہیں، مطلب کسی مجبوری کے تحت گئے ہیں. کوئی ان کا اپنے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی زمینوں کا معاملہ ہے، کوئی پانی زیادہ چاہیے ان کو، ٹھیک ہے. جو نظام پیپلز پارٹی نے بنایا ہے اس میں مفاد کی سیاست جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے. تو جو لوگوں کے اپنے مفادات ہیں نجی قسم کے اور ذاتی قسم کے، اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ ملے گا نہیں. آپ ان کو وہ سیاسی اسٹیچر مت دیں جو کہ گئے ہیں کہ جناب وہ جائیں گے ادھر پیپلز پارٹی میں تو وہ بہت بڑے ہیرو بن جائیں گے. بہت لوگ ہیں ادھر پہلے سے ان جیسے. جگہ بنانا بڑا مشکل ہے، اور وہ ہم مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، تو ہماری مثالیں ہیں سامنے، کچھ نہیں ملے گا ان کو. یہ ایک اور چیز بھی کہ جس طرح پیپلز پارٹی یا جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں وفاق میں، وہ پھر وفاق کی حکومت کی فلاں 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 برائیوں کی ایک لسٹ بنا کر کبھی کہاں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کمپیریزن بنائیں ہم، تو میرے خیال میں اتنی خامیاں برائیاں وفاق کی حکومت میں نہیں ہیں جتنی سندھ حکومت کے اندر ہیں. سندھ حکومت نے
پورے سندھ کا جو حال کر بنا رکھا ہے، اس پر جی ڈی اے باضابطہ طور پر آج تک کوئی تحریک نہیں چلا سکی، آج تک کوئی وائٹ پیپر تک بھی نہیں لے آ سکی. مطلب کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی ایک مضبوط رول کیوں ادا نہیں کر پا رہی جی ڈی اے؟ نہیں دیکھیں، ہم کرتے ہیں. آپ یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں. ہماری ایک صرف اس سے شہر سے پوری اسمبلی جو ہے لرز جاتی ہے، اور اسپیکر صاحب جو ہے بار بار ان کا مائک بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے کہ آپ اسمبلی کے باہر کی بات کر. باہر بھی دیکھیں. ہم وہ جلسے جلوس اور یہ وہ ہم نہیں شروع کرنا چاہتے، کیونکہ اس کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے. جو جتنے جلسے جلوس ہوئے، کوئی کیا پیپلز پارٹی کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی کیا؟ جب صحیح وقت آئے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی باہر نکلیں گے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ صحیح وقت الیکشن سے تھوڑا وقت پہلے آئے گا، بس آنے والا ہے. مطلب الیکشن پہلے آنے والے ہیں. الیکشن تو دیکھیں گے وقت پہ آئے گا یا دیر سے آئے گا، لیکن وہ وقت عوام کو باہر نکلنے کا جو ہے وہ آنے والا ہے. صاحب یہ کہ جی ڈی اے کو اب آپ آنے والے سالوں میں اور آنے والے دنوں میں کیا اس میں کچھ اور پارٹیوں کو بھی آپ شامل کرنے جا رہے ہیں، یا پھر آپ آئندہ الیکشن میں کسی اور اسٹرکچر کے ساتھ آئیں گے؟ کیونکہ آپ 13 میں کسی اور اسٹرکچر کے ساتھ تھے، 18 میں کچھ اور، تو 2023 میں اگر ٹائم پر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ جی ڈی اے ہی برقرار رہے گا یا پھر کوئی نیا اسٹرکچر بنے گا؟ ایک جو حقیقت ہے وہ یہ کہ یہاں پر الائنسز بنتے ہیں الیکشن کے لیے، اور پھر الیکشن کے بعد وہ جو الائنسز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جی ڈی اے وہ الائنس ہے کہ ابھی تک قائم ہے. تو ظاہر ہے کہ جی ڈی اے تو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری پارٹیوں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک مضبوط الائنس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک اور چیز جو فارمولہ ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے، جو میں نے لاڑکانہ کا معظم عباسی والا آپ کو مثال دیا کہ وہاں پر سب جماعتوں نے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، اور لاڑکانہ پورے میں یہ وہ جو لاڑکانہ اتحاد بنا ہوا ہے وہ اس کا یہی فارمولہ ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کی جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو اس کو سپورٹ کریں گے باقی تمام لوگ. یہاں تک کہ جے یو آئی نے وہاں پی ٹی آئی کے امیر بخش بھٹو کو بھی سپورٹ کیا. تو یہ فارمولہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا کارگر ہوگا 2023 کے الیکشن میں جی ڈی اے یہ پورا فارمولہ اپلائی کرے پورے سندھ؟ یہی فارمولہ سکسیزفل ہے اور اسی پہ بات چیت چل رہی ہے ہماری. سر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.